آج بھی آیت ہی پڑھی ہے نا جی، آیت نمبر 163 سورہ بقرہ دی، وَإِلَٰهُكُمْ إِلَٰهٌ وَاحِدٌ لا الہ الا هو الرحمن الرحیم۔ مفسرین کہندے نے کہ قرآن پاک دی جڑی عظیم ترین آیات ہے نا انہاں تے کیا ہے، ایک آیت ہے وَإِلَٰهُكُمْ إِلَٰهٌ وَاحِدٌ لا الہ الا هو الرحمن الرحیم۔ تمہارا خدا ایک ہی خدا ہے، یعنی تمہارا معبود ایک ہی معبود ہے، اس رحمان اور رحیم کے سوا کوئی اور خدا نہیں، کوئی اور معبود نہیں۔ یہ ایکچولی توحید دے بارے بڑی واضح اللہ تبارک تعالیٰ نے بیان فرمایا تھے۔ پیچھے جڑا ہی پڑھ کے آئے ہیں اتھے یہود و نصارہ نے اور مشرکین نے انہوں نے مشترکہ طور پہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دی نبوت دا انکار کیتا ہے۔ گویا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے تسلیم نہیں کیتا نا، تو پیچھے اللہ تبارک تعالیٰ نے آیات دے اندر انہوں دے بارے وعید بھی دی، پھر انہوں نے ہٹ درمی اور ضدہ مظاہرہ کیتا، تو پھر اللہ تبارک تعالیٰ دی انہوں تے لعنت دا کوڑا برسیا۔ یہ اسی پچھلے آیات سے پڑھ کے آئے ہیں۔ آج اللہ تبارک تعالیٰ نے توحید دے بارے بیان کیتا ہے۔ انہیں پہلے تے کفار مشرکین ایک تے انہوں نے اس ڈرانا مقصود سی یہود و نصارہ نو مشرکین نو، تو دوسرا مسلمانوں نو بھی دسنا مقصود ہے تھے کہ دیکھو گل سنو کہ تہاڈا معبود صرف ایک ہی ہے۔ یہ گل تو ویسے پوری انسانیت واسطے ہو رہی ہے، انہوں واسطے ایک ڈراوا بھی ہے، اس لیے کہ اتنے گل کہنے کی تو اپنا ضرورت پیش آئی۔ اس آیت دے 3 ٹکڑے نے، وَإِلَٰهُكُمْ إِلَٰهٌ وَاحِدٌ، تمہارا معبود ایک ہی معبود ہے۔ تھوڑی دیر لیے دیتے غور کریے، اس پوری آیت دیتے غور کرنا بڑی اہم ہے۔ اچھا، تمہارا خدا ایک ہی خدا ہے۔ صورتحال یہ سی کہ جڑے یہودی سن، یہودی عزیر علیہ السلام انہوں نے اپنا بیٹا کہندے سن، گویا کہ اللہ تبارک تعالیٰ نے انہوں نے شریک کر لیا۔ اسی طرح نصارہ جڑے سن وہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام نو بیٹا کہندے سن، خدا کہندے سن، یا شریک کردے سن کسی نہ کسی شکل دے وچ۔ تے مشرکین نے بھی بہت سارے خدا بنائے ہوئے سن، بتاں دی شکل دے وچ بہت سارے خدا بنائے سن۔ اللہ تبارک تعالیٰ نے اتھے آ کے واضح کیتا کہ تہاڈا خدا، تہاڈا معبود ایک ہی ہے، وَإِلَٰهُكُمْ إِلَٰهٌ وَاحِدٌ، ایک ہی خدا ہے۔ اے جڑے تسی کئی خدا لئی پھردے جے نا، یہ نہیں، صرف ایک کوئی خدا ہے۔ ہن اس دے بارے اسی پیچھے مختلف آیات دے بارے پڑھتے آئے ہیں کہ اللہ تبارک تعالیٰ دی توحید دے متعلق، لیکن یہ توحید دے تے بڑی جامع آیت موجود ہے جڑی ہے، اور خدا ایک ہی ہے۔ خدا کنوں کہندے ہیں؟ اللہ تبارک تعالیٰ دا اپنا ذاتی نام تے اللہ ہے نا، یا سب اللہ ہے۔ خدا بھی کیونکہ فارسی زبان دا لفظ ہے، پیچھے بھی ایک دفعہ شہباز بھائی نے سوال اٹھایا سی کہ بعض مفسرین نے خدا بھی استعمال کیتا ہے ترجمے دے، معبود الہ، ایسے معبود نو کہندے، بہت سارے نے معبود بھی استعمال کیتا ہے۔ معبود بھی کہندے انہوں کہ جدی بات کیتی جائے، تو خدا بھی اسی طرح ہی فارسی زبان دا لفظ ہے خدا۔ اگر تھی تھوڑا جہا غور کرو تو خود دا اس تو بنیا خدا۔ خود دا مطلب آپ، دا دینے والا، خود دا خود دینے والا۔ کہ اللہ رب العزت اپنے خزانے چوں عطا کردا ہے خود، یعنی وہ اپنے کو دیندا ہے۔
इसलिए ये खुदा है। तो ये चूंकि उस दौर के अंदर मारूफ मानिया के अंदर साढ़े खिते के अंदर इस्तेमाल होंदा सी, इस वास्ते मुफस्सरीन ने कारीन दी नाजरीन दी ये उन्हां दी सहूलत वास्ते ये खुदा का लफ्ज इस्तेमाल किया ताकि फौरी तौर पर पिक कर लें कि किस खुदा की गल हो रही है। एक गल तो ये ज़हन च रखे। दूसरा, जिस वक्त ये यहूदो नसारा और मुशरकीन जड़े सन अपने अपने खुदावां दी और बहुत सारे खुदावां दी पूजा और इबादत कर रहे थे, तो इत्थे अल्लाह तबारक तआला ने क्लियर किया कि खुदा एक ही आ ते ओही माबूद है। दूसरी एक तो तौहीद बयान की थी, एक दे वाले ना वाहद आ और आहद आ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਸੇ ਵੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਕੋਈ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਨਾ ਸ਼ਿਰਕਤ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦੀ। ਕਿਸ ਚ ਕਿ ਉਹ ਖਾਲਕ ਗਿਆ ਤੇ ਕੋਈ ਹੋਰ ਤਖਲੀਕ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦਾ। ਇਹ ਕਾਇਨਾਤ ਦਾ ਜ਼ਰਾ ਜ਼ਰਾ ਉਹਨੇ ਤਖਲੀਕ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਇਹ ਉਸ ਵਾਲੇ ਨਾਲ ਖਾਲਕ ਗਿਆ। ਉਹ ਜਦੋਂ ਖਾਲਕ ਗਿਆ ਤੇ ਫਿਰ ਉਹ ਹਾਕਮ ਵੀ ਆ। ਤੇ ਜਦੋਂ ਹਾਕਮ ਹੈਗਾ ਤੇ ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਮਖਲੂਕਾਤ ਉਹਨੇ ਤਖਲੀਕ ਕੀਤੀਆਂ ਹੈ ਤੇ ਉਹਦੇ ਉੱਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਹੁਕਮ ਤੇ ਚੱਲਣਾ ਹੀ ਚੱਲਣਾ ਨਾ ਜੀ। ਫਰਮਾ ਰਵਾ ਆ, ਪਰਵਰਦੀਗਾਰ ਹੈ, ਉਹ ਪਾਲਣ ਵਾਲਾ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ। ਤੇ ਇਹ ਸਾਰੀਆਂ ਜਿਸ ਵਕਤ ਸਿਫਾਤ